سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسا کہ ہمارے سلسلے کا عنوان ہے احکام تجارت، تو تجارتی لین دین ہو، مالی معاملات ہوں، کوئی آپس کے اس حوالے کے لڑائی جھگڑے ہوں جس پہ آپ چاہتے ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کی جائے، تو ہمارا یہ پروگرام اسی چیز کو فوکس کرتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی تشریف فرما ہے، اور آپ کے سوالات ہوں گے، کچھ ویڈیو سوالات ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ وہ بھی شامل سلسلہ کرنا ہے ہم نے آج، اور مفتی صاحب سے رہنمائی لینی ہے۔ لیکن سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کو ایک قرات اجر ملتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو سوالات مجھے شامل سلسلہ کرنے ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا سوال کروں جو میرے بھی مائنڈ سیٹ میں ہے، میرے بھی ذہن میں ہے، اس اعتبار سے کہ لوگوں نے کیا ہے یا ایسے تاثرات آئے ہیں بعض اوقات۔ مفصل ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مختلف کاروباری حضرات جو ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے، اس میں برکت کرنے کے لیے مختلف اوراد و وظائف کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہماری عمومی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں تو صبح صبح تلاوت سن رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، کسی قاری صاحب کو لگایا ہوا ہوگا جو آ کے تلاوت کرتے ہوں گے، اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، دیگر وظائف ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں شجرہ قادریہ عالیہ طاریہ میں امیر اہل سنت نے بھی کچھ وظائف عطا فرمائے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کاروباری دنیا جو ہے وہ تو ایک حقائق کی دنیا ہے، وہ تو ظاہر کی دنیا ہے کہ جیسی پروڈکٹ ہوگی ویسے اس کے دام ہوں گے، جیسی آپ کی کاروبار میں انوالومنٹ ہوگی اس اعتبار سے وہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اس میں اضافہ ہوگا۔ یا وہ اگر آپ کی کاروبار کی طرف سے غفلت ہے، کاروبار کے جو اسٹینڈرڈز ہیں اگر وہ آپ فالو نہیں کر رہے تو آپ مارکیٹ میں چل نہیں سکیں گے۔ اس کے برعکس یہ جو دنیا ہے جسے ہم کہہ لیں روحانی وظائف کی اور اوراد و وظائف کی، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کاروبار میں واقعی کوئی فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے یا نہیں پڑتا؟ دیکھیے، دوا اور دعا دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ جو دوا ہے اس کا مطلب ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ مال لے کر بیٹھتے ہیں بیچنے کے لیے تو آپ نے اسباب اختیار کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسباب اختیار کرنا بنیادی چیز ہے۔ ان اسباب کو اختیار کر کے برکت چاہنا، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد چاہنا، کوشش سے زیادہ چاہنا، تو یہ اصل میں دعا کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اور اس دعا کے تعلق سے بہت سارے وظائف موجود ہوتے ہیں، اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ جی، صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور اپنے روزگار کے حوالے سے پوچھتے۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں اور روزگار کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کے وقت سے کام شروع کرنے کا ارشاد فرمایا۔ یہ دوا والا فیکٹر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، کہ کام کے اندر حکمت عملی کیا اپنانی ہے کہ صبح سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ پھر وہ ایک مرتبہ آئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ میں نے صبح سے جو کام شروع کر دیا ہے، تو پھر خوشحال ہو چکے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان طاہر سے بہت سارے وظائف ایسے ثابت ہیں کہ جس کا تعلق کاروبار میں اضافے سے ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بارش کی دعا کیجیے، بارش کا محتاج ہوں۔ وظیفہ بھی مانگا، آپ نے استغفار پڑھنے کا کہا۔ ایک نے اولاد کی قلت پر آپ سے وظیفہ مانگا، استغفار پڑھنے کا کہا۔ ایک نے آپ سے رزق کی تنگی کا
جب معاملہ پیش کیا اس کو بھی استغفار پڑھنے کا کہا. تو پھر آپ سے کسی نے پوچھا تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے ایک ہی وظیفہ کیوں بیان کیا؟ تو پھر انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھی اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے بتایا کہ اللہ رب العزت نے استغفار کی برکات میں یہاں تینوں چیزوں کو بیان کیا ہے کہ استغفار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر بارش بھی برسائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت پیدا فرماتا ہے. تو یوں جو مختلف وظائف ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں. سورہ یاسین کا وظیفہ میں پڑھ رہا تھا ایک عرب بزرگ کے حوالے سے، اور انہیں اجازت بھی دی انہوں نے. تو انہوں نے بیان کیا کہ جو کوئی شخص تہجد کے وقت میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو یہ سورہ یاسین کا پڑھنا جو ہے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ اس کی جو محتاجی اور فقر ہے اس کو دور کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے. تو یوں بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں جو بزرگان دین سے منقول ہوتے ہیں اور کرنا چاہیے. اصل وظائف سے جو نیت کرنی چاہیے وہ ان کلمات کے اندر جو برکات ہیں، جیسے آپ تلاوت کر رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کی عظمت ذہن میں رکھ کے پڑھیں. اگر آپ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں تو استغفار کا جو معنی ہے وہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں. باقی اس کے فوائد تو ضمنی بات ہے، یہ نہیں ہے اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے مال 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 آپ کے ذہن میں ہو تو وہ وظیفہ پھر کام نہیں آتا. وظیفہ اصل اس کے جو مقاصد ہیں پڑھنے کے وہ آپ کے دل و دماغ میں روشن ہو، پھر اس کے ضمنی جو فوائد ہیں وہ خود ہی ظاہر ہو جاتے ہیں. آپ نے جو تذکرہ کیا مہروز بھائی کہ بعض لوگ قاری صاحبان کو بٹھاتے ہیں، یہ معاملہ ایک بڑا ہی غیر شرعی معاملہ ہے. کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آ کے قرآن پڑھ دو، جی، تو قرآن کی جو تدریس ہے، جو تعلیم ہے، اس کی اجرت تو حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی اجرت جائز نہیں ہے. تلاوت قرآن، تلاوت قرآن کی. ٹھیک. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی قرآن پاک آپ کے پاس آ کے پڑھے اور جائز معاملہ بھی رہے تو پھر آپ ٹائم کا اجارہ کر لیں کہ آپ کو 20 منٹ میرے پاس آنا ہے، پھر آپ کے منصب کے مطابق میں جو مرضی کام دوں وہ آپ کیجیے گا. خاص تلاوت پر اجارہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ تلاوت ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اب یہاں دکانداروں سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ قاری صاحب کیوں آ کر تلاوت کریں؟ آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ خود بھی تو تلاوت کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صبح صبح کے وقت میں تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے جو ہے وہ جو اس کی برکات ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. صبح صبح سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ہم بعض اوقات نا کسی خاص قوم کو دیکھ کر تھوڑے پھپتیاں کس رہے ہوتے ہیں، جی، چھا گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. بھائی یہ تو دیکھو وہ کر کیا رہے ہیں. ہمارے محلے میں پٹھان بھائی کی دکان ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ دکان سمجھے کیا برتنوں کی ہے. صحیح. صبح 7 بجے وہ کھلی ہوتی ہے، برتنوں کی دکان کراچی جیسے شہر میں. صبح 7 بجے کھلی ہوتی ہے. یا اللہ، صبح ٹھیک 7 ہے. بجے کون برتن خریدتا ہے؟ عادت ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ دھوپ لگا کر اٹھتے ہیں تو انہیں سیکھنا چاہیے کہ ہم رزق کی تنگی کا تو رونا روتے ہیں، ہمارے کوشش کا آغاز کب ہوتا ہے. ٹھیک. تو کئی ایسے لوگ ہیں جو زور میں جائیں گے اور اثر میں آ جائیں گے، پھر روزی کی تنگی کا جو رونا روتے ہیں. تو خاص جو وہ روایات میں اس کا مقصد تو ہے کہ جو فجر کا وقت ہے یہ برکت کا وقت ہے، رزق کی تقسیم کا وقت ہے. اس میں جو سوتا رہا اس کی تو نماز بھی قضا ہوئی اور اس نے جو ہے وہ جو محرومی ہے وہ رزق کی وہ بھی پائی. بعد میں سونا کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن ایک صبح میں کام کے آغاز کرنے کی جو ترغیب ہے وہ ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے. مجھے کسی نے بتایا ہمارے ایک عزیز رہتے ہیں کینیڈا میں کہ وہاں تصور نہیں ہے رات کو کریانے کی دکان کھولنے کا. جو رات کو دکان کھولنا چاہتا ہے اس کو اسپیشل لائسنس لینا پڑتا ہے، اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، رات میں کھولنی ہے مجھے رات میں کھولنی ہے. تو وہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ لوگ دن میں کام شروع کرتے ہیں اور شام کو بند کر دیتے ہیں. صحیح. تو وہاں بجلی کی بچت. اب دیکھیں ایک بندہ مغرب میں گھر پہنچ گیا تو اس کی نیند پوری ہو رہی ہے، جلدی سو رہا ہے، فیملی کو بھی پرائم ٹائم دے رہا ہے، جلدی اٹھ رہا ہے. تو بہت سارے جو سائڈ بینیفٹ ہیں وہ بھی اس سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مصعب، یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا اور یقیناً بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن ساتھ میں چاہوں گا یہ بھی وضاحت ہو جائے کہ بعض لوگوں کے کام کی نوعیت یا ڈیوٹی کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے. جیسے ڈیوٹی ہے تو وہ شفٹوں میں ہوتی ہے، اب وہاں پہ شفٹیں چلتی ہیں تو وہ انہیں مثال کے طور پہ ایک ویک ڈے میں جانا ہے، ایک ویک جو ہے نا ایوننگ میں جانا ہے، پھر ایک ویک جو ہے انہیں
نائٹ میں جانا ہے، یا کبھی یہ 10 دن کا سیٹ اپ ہوتا ہے، کبھی یہ منتھ کا ہوتا ہے کہ 1 مہینے یوں 1 مہینے یوں 1 مہینے یوں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کو اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم ممانعت پہ تو بات نہیں کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور یہ تو ویسے بھی سروس ہے. صحیح. کتنے ایسے کام ہیں کہ جہاں سروس 24 گھنٹے چلتی ہے. جی اب ایئرپورٹ تو بند نہیں ہوتا، جی اب وہاں جو شفٹنگ چل رہی ہوتی ہے، مختلف اوقات کی چل رہی ہوتی ہے. میرے ساتھ ایک مرتبہ جہاز میں پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے، آگے ان کو جوائن کرنا تھا اسلام آباد سے. صحیح. تو میں ان کی ٹائمنگ پوچھتا رہا کہ آپ کے یہاں کیا شیڈول ہوتا ہے، کیا اصول ہوتا ہے، کیا ضابطے ہوتے ہیں. جی تو انہوں نے بتایا کہ یوں ہمارا اتنے گھنٹے کا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے گھنٹے جب سے ہم نے جوائن کیا ہے، فلائٹ لیٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، بس وہ ہمارے گھنٹے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اتنے گھنٹے پورے ہونے پر اب ہمیں فلائٹ کی اجازت نہیں ہوتی، اچھا. ہمیں لازمی طور پر ریسٹ دیا جاتا ہے. تو پھر متبادل ٹیم کھڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جہاز لیٹ نہ ہوا ہوتا تو ایک متبادل ٹیم اپنے ٹائم پر ہی آتی، جی لیکن جب معاملہ اپ ڈاؤن ہوا تو وہ پھر اس سے پہلے بلا لی جائے گی. صحیح. تو یوں جن کی ٹائمنگ، جن کی ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں مختلف. اور اس کے اعتبار سے آپ نے تو ہفتوں کی بات کی ہے. جی میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ انجینئر تھے، اور وہ پاکستان نیوی سے ریٹائر ہیں اور مرچنٹ نیوی میں ایک عرصہ رہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کی 4 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں جہاز پر. اچھا. 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے کی ڈیوٹیاں. 4 گھنٹے کام کرنا ہے، 4 گھنٹے آرام کرنا ہے، 4 گھنٹے کام کرنا ہے، 4 گھنٹے آرام کرنا ہے. ایک پورے جہاز پر کوئی 20 کے قریب مشکل لوگ ہوتے ہیں، بلکہ 20 بھی بہت زیادہ ہیں. تو وہ سارا مشینری سے لے کے ہر چیز ان کو کرنی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جیسا کام ویسے ڈیوٹیاں. ٹھیک ہے جی. اور اگر پاسبل ہے، آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے، تو پھر صبح کے اوقات کو بھی استعمال کریں. تلاوت، وظائف وغیرہ کی بات چلی تھی، مفتی صاحب نے فرمایا کہ جیسے دوا ہے، دوا کے ساتھ دعا ہوتی ہے، تو ایسے یہ بھی ہے، یہ بھی جاری رکھیں. اور بعض لوگ اس سے بھی محروم ہوتے ہیں، اس سے بھی محروم ہوتے ہیں، تو دونوں کام کرتے رہیے بھائی. حرکت میں برکت ہے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. مفتی صاحب نے استغفار کے بڑا ذکر کیا ہے، اور اس کو جو ہے نا زیادہ پراپر ٹائم دے کر بیان کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا سب، استغفار کا آپ نے ذکر کیا. اب استغفار کئی طرح کی ہوتی ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا پڑھیں، کیا بہتر ہے؟ دیکھیے، اگر اتنا بھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ کافی ہے. ٹھیک. اب یہ ضروری ہے کہ تلفظ آتا ہو، غین کا تلفظ آتا ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو غین میں اور غیر غین میں فرق جانتا ہو. استغفر اللہ، تو یہ کلمات پڑھے جائیں، یہ استغفار ہے. ظاہر بات ان کلمات کے پڑھنے کے اندر بعضوں کا ترجمہ کافی نہیں ہوتا، اصل چابی ان کلمات میں ہوتی ہے. ٹھیک. تو اتنا پڑھنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے جی. اتنا بھی پڑھ لیں گے تو استغفار آپ کی ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بھی بیان کیا تھا دوران گفتگو، کہ اگر کوئی کسی شخص کو صرف اس لیے اجرت پہ رکھتا ہے کہ وہ آگے تلاوت کرے گا، تو اس کی ممانعت بیان فرمائی کہ یہ جائز نہیں ہے. تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس تاجران الحمدللہ ایک بڑا ہی پیارا کام کرتی ہے کہ مارکیٹس میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے عنوان سے آپ کی دکان میں، آپ کی مارکیٹ میں قاری صاحب اویلیبل کر دیں گے، اسلام بھائی اویلیبل کر دیں گے، مدرس بھیج دیں گے، اور وہ آپ کی بتائی ہوئی ٹائمنگ میں آ جائیں گے، اور آپ خود بھی قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اور اپنے قرب و جوار میں یا آپ کی دکان پر یا آپ کی فیکٹری میں جو افراد کام کرتے ہیں ان کو بھی پڑھنا سکھائیں. انشاءاللہ اس سے بھی برکت ہوگی. بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف. وہ پہلا ویڈیو سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہو رہا ہے. جی. میرا نام کامران قادری اتاری ہے، میں لانڈی بابر مارکیٹ پہ ہوتا ہوں، گارمنٹس کی شاپ ہے. مجھے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر کوئی چیز خرید کر لے جاتا ہے. مثال کے طور پہ، جیسے یہ ایگزامپل کے طور پہ یہ لے لیجئے، اب یہ میں نے پرانی قیمت میں اس کو دے دی، پرانی چیز رکھی تھی، ایک مثال ہے، اور یہ اگر 150 کی میں نے اس کو دی، اور وہ پھر آگے کہتا ہے کہ مجھے یہ ریٹرن دینی ہے اور دوسری کوئی چیز لینی ہے، اور وہ دوسری کوئی چیز پسند کر لیتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جو ان دونوں کی کاسٹ میں فرق ہے وہ پیسے لے لوں، یا پھر میں یہ کہوں کہ یہ آپ کی 150 میرے پاس امانت ہے، یہ چیز اتنے کی آپ اتنے دے دینا؟ تو کون سا طریقہ بہتر ہے؟ دیکھیے کامران بھائی، آپ کے مسئلے کے اندر 2 چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہو رہی ہے کہ ایک جو ڈیل ہو چکی تھی وہ کینسل ہو رہی ہے. تو جب وہ ڈیل کینسل ہوگی، جتنے میں جو پیمنٹ تھی، جو اس کی پرائز مقرر ہوئی تھی، وہ پرائز ظاہر بات ہے اگر آپ نے وصول کر لیا تو واپس کرنے پڑیں گے. اب اس کے بعد ایک نئی ڈیل ہو رہی ہے. تو جب ڈیل کینسل ہوگی تو آپ جو پیمنٹ ہے وہ تو اپنے پاس نہیں رکھیں گے. ڈیل کینسل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے آپ کو سامان دے دیا اور آپ نے اس کو پیسے دے دیے، وہ پیسے رکھنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ کوئی نئی چیز خریدنا چاہتا ہے، وہ سستی ہو مہنگی ہو، اب اس کی پرائز پر جو بھی آپ دونوں کا اتفاق ہوگا وہ ایک جداگانہ نئے سرے سے ایک نئی ڈیل ہے، اور جو ایک نئی ڈیل کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورا کرتے ہوئے آپ وہ نئی ڈیل کر لیں۔ ان کے سوال میں ایک بات تھی کہ ڈفرینس دے رہے ہیں، تو وہ تو آپ نے ان کو تو جواب دے دیا۔ بعض وہ چیز ہی مہنگی ہے، اگلے جو چیز پسند آ رہی ہے ان کے جو اس کو خریدنی ہے جی تو لامحالہ اس کا ڈفرینس تو دینا پڑے گا۔ جی یہ تو آپ ڈفرینس اصل میں نہیں ہو رہا، اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر نئی چیز ہے 250 روپے کی، ٹھیک ہے، پرانی چیز تھی 150 روپے کی، وہ صحیح، دے چکے تھے یہ، صحیح ہے، تو اب ان کو 250 روپے اور دینے صحیح، اور 150 روپے لینے، ٹھیک تو یہ 150 ریپلیسمنٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نے وہ پروڈکٹ اور 100 روپے کا نوٹ جب دیا جی ہاں، تو وہ 250 روپے گویا کہ اس نے دیے، یوں کہہ ایسا رہا ہوں۔ ہی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت بس 100 روپے وہ دے رہے ہیں ان کو آپ۔ ٹھیک ہے۔ میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ اگرچہ یہ صورت بہت ریئر ہے لیکن بعض صورتوں میں ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ نے خریدی ہے، وہ آپ لے گئے مارکیٹ ریٹ پہ لے گئے، اب آپ وہ کسی بھی ریزن سے ریٹرن کرنا چاہتے ہیں، اسی دن ریٹرن کرنا چاہتے ہیں، ایک ہفتے بعد کرنا چاہتے ہیں، ایک سال بعد کرنا چاہتے ہیں، اب جب آپ ریٹرن لے کر آتے ہیں تو دکاندار وہ ریٹرن نہیں لے رہا ہوتا، چاہے آپ ایکسچینج کریں یا کچھ بھی کریں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں اس میں سے آپ جو چاہے لے لیں، یہ میں نہیں لوں گا، اب آپ کو اس کی جو نئی پروڈکٹ خریدیں گے اس کی رقم دینی ہوگی۔ تو اس میں ہوتا ہے دکاندار کہتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ یہ چیز میں نے آپ کو اتنے کی دی تھی، اتنے کی تو میں ریٹرن نہیں لوں گا، میں تو اس سے کم میں لوں گا۔ میں اس کی ایک موٹی سی مثال دے دیتا ہوں، کسی شخص نے ایک سونے کی انگوٹھی خریدی دکاندار سے، بالکل نئی نویلی سونے کی انگوٹھی لی، اس نے کوئی بھی پروڈکٹ لی مفتی صاحب اس طریقے سے، اور دکاندار اب جب واپس لینا چاہتا ہے یا ایکسچینج کرنا چاہتا ہے تو جتنے کی خریدی گئی تھی وہ پروڈکٹ کے رقم مائنس نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جی وہ اپنی طرف سے دام بولتا ہے کہ میں تو اتنے کی لوں گا، دینی ہے تو دے لیں، چاہیں تو ریپلیس کر لیں، چاہیں تو رقم لے لیں، اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے پہلے تو بنیادی اصول ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جب ایک سودا ہو گیا اور مال کی ڈلیوری ہو گئی تو اب سوائے اس کے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہو، خیر شرط کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، چیز یوں واپس لانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سودا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انتقال ملکیت ہو چکی ہے، صحیح، وہ مال کا مالک ہو گیا، اس نے پیسے دیے، وہ پیسوں کا مالک ہو گیا، تو اب کوئی اس کے اندر ایسی چیز نکل آئے جس کا تعلق عیب سے ہو اور وہ پہلے سے اس کی نفی نہ کی گئی ہو تو بندہ لوٹانے کا حق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اس کو لوٹانے کا رائٹ نہیں ٹھیک ہے۔ ہے، یعنی دکاندار پہ لازم نہیں ہے کہ وہ واپس لے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ ایک نئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو نئی ڈیل کرنے میں تو وہ آزاد ہیں صحیح ہے، کہ اس کو مہنگا خریدیں سستا خریدیں۔ اب آپ نے سونے کی مثال دی، میں تو حیران ہوں، سونے کو جو پر لگے ہوئے ہیں F-16 کے، تو اس کے اعتبار سے تو سونا مہنگا ہی ہوتا جا رہا ہے، سامان اصلی ہے نا اس سے۔ یعنی وہ اگر آیا ہے مثال کے طور پر 6 مہینے بعد تو سونا ہی مہنگا ہو چکا ہے، جی پرانے ریٹ سے تو کہیں وہ آگے جا چکا ہے، تو اس کو تو واپسی میں مہنگی بیچنی چاہیے۔ ایسی صورتیں بھی ہوتی تو ہوں گی، خیر جی، ظاہر بات گھروں میں جو سونا رکھا ہوتا ہے کوئی بیچتا ہے جا کر تو جتنے میں خریدا ہوا ہوتا ہے اتنے میں تو نہیں بکتا نا، وہ مہنگا ہی بکتا ہے۔ جی میں نے جو مثال دی تھی نا اس میں اصل میں بات یہ تھی کہ میں اسی لیے وہ ریورس لے رہا تھا مثال، کہ سونے کے ریٹ تو بڑھ گئے، مثال کے طور پہ 6 مہینے پہلے ایک چیز لی تھی 1.5 لاکھ روپے کی، اب بیچنے جا رہا ہے تو اب تو اس میں سونے ہی 1,70,000 کا ہے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کسٹمر کی پھر ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جی اس میں اس وقت 1,40,000 تو میں نے آپ کو ایک میں مثال دے رہا ہوں، سپوز کر لیں سونے کی قیمت تھی اور 10,000 روپے تو میں نے میکنگ چارجز دیے تھے، تو اب اگر 1,70,000 روپے کا اس میں سونا ہے تو 10,000 میکنگ چارجز، آپ 1,80,000 کا خریدو، تو وہ 1,70,000 تو چھوڑو 1,70,000 کا بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ جواب تو آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ میرا نام عابد عظیم ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں یہ ٹوائس وغیرہ جو ہے بیچتا ہوں اور اس میں جو ہے تصویریں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، بھالو وغیرہ ہیں، تو کیا یہ کاروبار کرنا جائز ہے؟ دیکھیے جو کھلونے ہیں فقہ نے لکھا ہے کہ ان کا بیچنا خریدنا جائز ہے اور ان کا استعمال بھی جائز ہے، تو چونکہ بنیادی طور پر تو یہ پلاسٹک ہے، لوہا ہے، کوئی میٹل ہے، یہ خود ایک مال ہے نا، تو مال ہونے کے اعتبار سے ان کی ایک پرائز اور قیمت تو بنتی ہے، اور چونکہ ان کا کھیلنا بھی جائز ہے تو اس لیے بیچنے کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو فوٹو فریم وغیرہ ہیں ان کا خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ذرا دین کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں بتا دیں
کہ یہ ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے فریم کا جو استعمال ہے وہ دونوں طریقے سے ہوتا ہے. اب اس فریم کے اندر کوئی مکہ پاک کی، مدینہ منورہ کی فوٹو لگائے، کسی مسجد کی فوٹو لگائے، کسی جاندار کی تصویر نہ لگائے، یہ بھی ممکن ہے. نقشے لگتے ہیں. تو میں نے اپنے آفس میں اتنا بڑا فریم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو نیو مون کی مجھے عادت ہوتی ہے نیو جاننے کی. پرنٹ نکلوا کے فریم میں لگا کے میں نے رکھا ہوا تھا کہ ایک نظر ڈال کے دیکھا جا سکے. تو یوں فریم خود کوئی گناہ میں متعین نہیں ہے. اس میں کیا چیز لگے گی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کسٹمر لے جا کر کیا کرے گا. تو اگر تو صرف آپ فریم بیچتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی دکان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ صرف فریم نہیں بیچتے، آپ کی جو دکان ہے وہ گھر میں جو سجاوٹ کی چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے ہے. لیکن جو لوگ صرف فریم بیچتے ہیں تو وہ پھر فوٹو بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. تو فوٹو بیچنا جائز نہیں ہے، فریم جو ہے وہ خالی اس کا بیچنا جائز ہے. فوٹو سے مراد ہماری وہ فوٹو ہے کہ جو جاندار کا فوٹو ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ پینٹنگز ہوتی ہیں بعض اوقات یا فریم میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ریئل پکچر ہوتی ہے اس کو لگا دیتے ہیں، وہ اگر جاندار کی ہے. ہاں جاندار کی جو تصویر ہے وہ نہیں بیچی جا سکتی. ٹھیک. اگلا سوال دیجیے. میرا نام محمد شعیب. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ کاروبار میں ٹوٹا ہوا ہے، سامنے والا بندہ کاروبار کے سلسلے میں پیمنٹ دے رہا ہے کہ آپ یہ مارکیٹ سے مال خرید کے مجھے بل دکھا دینا، اور وہ بل کے اوپر 20% لے رہا ہے، اس طرح کیا کاروبار کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. آپ نے جو سوال پوچھا بنیادی طور پر تو وہ دو آدمیوں کی شراکت کا کام ہے کہ ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت ہے. اور ایک شخص ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ کسی اور سے پیسے پکڑتا ہے اور سامنے والا نفع رکھتا ہے. اس سوال میں نفع مقرر کرنے کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، یہ طریقہ کار 100% غیر شرعی بلکہ خالصتاً سودی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نفع ہوتا ہے کاروبار جب ہوگا تو اس کے اندر اصل پیسے نکالے جائیں گے، ایکسپنس نکال کے اصل پیسے اتنے بچے. اب جب مال بکا تو اس پر کیا نفع ہوا، اس نفع کو جو فریقین ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں جو انہوں نے فیصد میں طے کیا ہوتا ہے. یہ ہے کاروبار کا ریئل انداز. یہ انداز کہ جناب مال خرید لو اور 20% جو بل کی رقم بن رہی ہے وہ مجھے دے دو. تو یہ تو قرضہ دینا ہے کہ آپ نے قرضہ دے دیا ہے اور 20% پروفٹ اور 20% پر پروفٹ لے رہے ہیں. یہ صورت قرضے کی ہے. ہم نے اپنی کتاب معرفت الربا میں بہت تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے. کتاب آئے گی تو وہاں مزید دیکھی بھی جا سکتی ہے. بس جب بھی آپ کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں تو میرے پاس تو میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مفتی صاحب کی کتاب کب آ رہی ہے، اور کافی دور دور سے میسیج بعض اوقات آ رہے ہوتے ہیں. بلکہ دوران حج بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ وہ مجھ سے اب کتاب لکھ رہے تھے وہ کب آ رہی ہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اناؤنسمنٹ کر دیں، کچھ تفصیل بتا دیں. چلیں شریک کر لیں. تو میں پہلے جواب پورا کر دیتا ہوں. اب یہاں جو طریقہ کار ہے ٹھیک ہونے کا، اس ڈیل کے ٹھیک ہونے کا بڑا آسان ہے. وہ یہ ہے انویسٹر جو ہے ان صاحب کو اپنا وکیل بنائے کہ بھئی آپ میری طرف سے مال جا کے خریدو اور بل مجھے بھیج دو، اس کا مال خرید کے قبضے میں لے لو. وہ شخص اپنے پاس لے آئے گا، جہاں بھی اس کو لانا ہے وہ لے آئے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ دیکھ لے گا کہ ہاں بھی اتنے کا مال خریدا گیا ہے. اب وہ ان کے ساتھ ایک اور ڈیل کرے گا. اچھا ایک تو صورت یہ کہ یہ انہی کے ذریعے قبضہ دلوا دیں، ٹھیک ہے، یا وہ اپنا نمائندہ بیچ کے ان کا ملازم ہے مثال کے طور پر، اس کو کہیں گے بھائی سامان اٹھا لو، یہ اس کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے لے جاؤ یہ سامان پڑا ہوا الگ. تو تخلیہ دینا، ڈیلیوری کی قدرت دینا کہ وہ لے جانا چاہے تو لے جا سکے، یہ بھی ایک کنسٹرکٹیو قبضہ ہے، حکمی قبضہ ہے. تو اب جب قبضے میں آ گیا مال، مطلب ان کی طرف سے خریدا گیا تھا انویسٹر کی طرف سے، اب انویسٹر 20% رکھ کے ان کو وہ مال بیچ دے تو یہ خرید و فروخت ہے. پہلا معاملہ سود تھا، یہ خرید و فروخت ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا. دونوں کو درمیان طریقوں کا فرق ہے. جب ہم طریقے کو اختیار کریں گے اچھے طریقے کو تو نتیجہ خیر کا برآمد ہوگا، برے طریقے کو اختیار کریں گے تو نتیجہ شر کا برآمد ہوگا. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں
میروز بھائی بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جی کہ اس کو جو ہے نا وہ یوں سمجھیے آپ کے خون جگر چلا کر پھر ان پر کام ہوتا ہے. مطلب بہت انتھک محنت کے بعد کام ہوتا ہے, خاص طور پر سود جیسا مشکل ترین موضوع. ہمارا فوکس زیادہ تر یہ ہے کہ ضابطے اور اہم ترین مثالیں. جی تو بعض اوقات ضابطوں میں ہی ایسا کام نکل آتا ہے کہ 10 لائنیں لکھنی ہیں, اس کے لیے 3 مہینے لگ گئے. اس کے لیے صبح و شام کتابیں دیکھی جا رہی ہیں, صبح و شام اس کے لیے تحقیق ہو رہی ہے. میں پچھلے کچھ 6 مہینے سے ہفتے میں کبھی 2 دن گڑ جاتا ہوں, کبھی 3 دن گڑ جاتا ہوں. 14 گھنٹے 15 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہوں اس کتاب پر. تو یوں بعض کا کوئی اس طرح کا چیپٹر کھلتا رہا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مزید وہ کام لمبا ہو گیا, اور ہم نے وہ چیپٹر کھلنے دیا. ٹھیک ہے, یعنی روکا نہیں جانے. مقصد یہی تھا کہ ایک تفصیل اور تنقید ہو جائے. یعنی اگر دین کی خدمت ہے تو عام جو مسائل ہیں وہ تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں. ٹھیک, تحقیق اور تنقید اور نئے زاویے جو ہے یہ اصل خدمت ہے. تو وہ چیپٹر ہم نے بند نہیں کیا, ہم بھی اس نہر میں ڈوبتے گئے اور ڈبکیاں کھاتے گئے اور اس کا فیض جو ہے نا وہ پاتے گئے. تو اب یہ ہے کہ نیا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے, ہم نے سارے چیپٹر تقریباً کور کر لیے جو کرنے تھے. ٹھیک, تو اب یہ ہے کہ کوئی 15-20 دن کا کام ہے, اللہ نے چاہا تو کلوزنگ پر ہیں ہم. صحیح, آدھے سے زیادہ کتابیں کلوزنگ ہو چکی ہے. ٹھیک, بالکل کلوزنگ ہو چکی ہے. اور اب جیسے کل بھی میں صرف ایک چیپٹر پہ نظر ثانی کرنے بیٹھا تھا, بالکل لکھا ہوا تھا ایک دم پروف فٹنگ کر رہے تھے ہم. ٹھیک ہے, میں نے کہا اس کی مثالیں کچھ کم ہیں, مثالیں بڑا. اب 3 گھنٹے اور لگ گئے. ٹھیک ہے, اب 3 گھنٹے ہمیں کام ختم کر دینا 6 بجے. 6 بجے کے بجائے ہم نے اس کا کام ختم کیا ہے رات کے 11 بجے. اللہ, 3 گھنٹے کا مطلب پھر تو 5 گھنٹے اور لگ گئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو یوں مطلب کچھ اور کام بھی نکل آئے تھے. تو لیکن اب تقریباً جو ہے وہ چیپٹر ہم نے جو ہمارا ہدف تھا پورا ہو گیا ہے. امید ہے کہ یہ جلد سامنے آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن جس طریقے سے ہم نے اس کو گھوٹ گھوٹ کر لکھا ہے, جی یہ پڑھنے کا بھی اس کا یہی طریقہ ہوگا. کوئی چاہے گا کہ واقعات کی کتاب کی طرح ایک دن میں ختم کر دے, نہیں پڑھ پائے. نہیں, اس کو ایک صفحہ کر کے پڑھنا پڑے گا. بعض موضوعات رواں ہیں, وہاں تو آپ 10-12 صفحات روزانہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن بعض موضوعات میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا پڑے گا جب آپ کے اندر اترے گا, ورنہ وہ مشکل ہوگا. اسے آپ نے فرمایا ایک دن میں نہیں پڑھ پائے گا, تو آخر کتنے صفحوں کی کتاب ہے کہ ایک دن میں نہیں پڑھ پائے گا؟ 600 سے زائد صفحات ہیں. اللہ, صرف سود پر ہے جی ہاں, یا اور بھی کچھ چیزیں اس میں شامل؟ صرف سود پر. ٹھیک ہے جی, چلیں, اتنا اہم موضوع ہے, اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کی کافی ساری, یا یوں کہہ لیں تمام جہات اس کی کور کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ کرے جلد از جلد ہمارے ہاتھوں میں اللہ پاک مفتی صاحب کو صحت, سلامتی, عافیت والی عمر خضری عطا فرمائے, اور کتابیں آتے رہیں جی, رہنمائی ہوتی رہے, ہم بھی اللہ کرے سیکھتے رہیں. ہمارے بزرگ تو لکھتے رہتے ہیں, ہم بھی پڑھنے والے بن جائیں. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے, ویڈیو سوال شامل سلسلہ کریں گے. جی, میرا نام شہروز ہے, میں باور مارکیٹ میں ہوتا ہوں. یہ لون کاٹن کے سوٹ ہیں ہمارے پاس. اگر یہ ہم 2500 والا, 2000 والا, اگر 3500, 4000, 5000 میں ہم سیل کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ کپڑے کا کام ایسا ہوتا ہے, اس میں آدھے سے زیادہ نفع ہوتا ہے. اطریات کے متعلق بھی ایسا ہی ہے, اور بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن میں نفع کا ریشو کافی زیادہ ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ امت کی آسانی کے لیے اگر آپ کم نفع رکھیں گے تو یہ ثواب کا بھی کام ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں, آپ کا رائٹ تو بنتا ہے اپنے طور پر کہ آپ اس کپڑے کو بیچیں. کپڑے کی بات نکلی ہے تو میں کپڑا بیچنے والوں سے ایک درخواست بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں قوم کو. مطلب اتنا باریک کپڑا بننا شروع ہو گیا ہے, اتنا باریک کپڑا, خاص طور پر جو برانڈ ہے, برانڈ کے متعلق تو مشہور ہے کہ ان کا کپڑا جو ہے وہ بغیر شمیز کے تو پہنے نہیں جا سکتا. چلو قمیض پر تو شمیز پہن لی جائے گی, لیکن اتنا ایسا باریک کپڑا مارکیٹ میں نہیں بیچنا چاہیے کہ جس سے رنگت جھلکتی ہو. تو عورت ہے, ایک حیا کا پیکر ہے, اور وہ اس کو مارکیٹ پر مت چھوڑیں کہ جو اس سے ملے وہ خرید لے. اس کی بھی ذمہ داری ہے, اور خود بیچنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو کیا بیچنا چاہیے اور کیا نہیں بیچنا چاہیے.
برانڈز بنا جو دیے کپڑے گئے. گھروں میں پہنے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں گھروں میں سارے گھروں میں سپریٹ فیملیاں رہتی ہوں، جوائنٹ فیملی بھی ہوتی ہیں، گھر میں دیور بھی ہیں، سسر بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو ستر جو ہے، ستر اس کا چھپنا تو فرض ہے، کیسے کھلا رہ سکتا ہے؟ اللہ پاک ہمارے کپڑا بنانے والوں کو بھی جو ہے نا ہدایت عطا فرما، اور اس زاویے میں جو مفتی صاحب نے توجہ دلائی. اور دیکھیں ہمارا پروگرام تو احکام تجارت ہے، مفتی صاحب چاہتے تو اپنا مسئلہ بتا کے نکل جاتے، لیکن امت کا درد، امت کی خیر خواہی ہر کسی مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا، اللہ پاک کرے کہ کپڑا بنانے والے بھی اس پہ توجہ دیں اور درست انداز پہ کپڑا بنے، لیکن کم از کم کپڑا خریدنے والے تو سوچ لیں کہ بہرحال اتنا اختیار تو ہمیں ہے کہ ہم نے کیا خریدنا ہے اور کیا نہیں خریدنا. اپنے پسند کے پھول نہ بنے وہ تو نہیں خریدتے. صرف زنانے میں ایسا نہیں ہے، جی جینٹس میں بھی. جینٹس میں بھی خاص طور پر کاٹن کے آئٹم ہوتے ہیں، بعض تو گف ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گف نہیں ہوتے. سب کہتے بیچتے ہوئے یہی ہیں کہ یہ دھل کے گف ہو جائے گا. میں نے کئی مرتبہ ایسا کیا ہے کہ میں نے قمیض دیکھ لی ہے، جی کیونکہ گرمی کے اعتبار سے کچھ پتلا لینا ہوتا ہے، اور میں نے شلوار کا کپڑا الگ لیا، پھر شلوار اس کی بنائی اور قمیض اس کی بنائی. نہیں، نماز کا مسئلہ ہو جائے گا. تجربات یہی ہیں کہ یہ بیچنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں گف ہو جائے گا، گف ہو جائے گا. خود ہم نے بھی اس راہ میں ٹھوکریں کھائی ہیں کہ خرید لیا لیکن وہ گف وف کچھ نہیں ہوا. پھر ظاہر سی بات ہے وہ ایسا لباس تو عورت ہو یا مرد ہو، ایسا لباس تو نہیں چلے گا نا کہ جس سے جسم کی ستر عورت کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے اور ستر عورت ظاہر ہو رہا ہو. اللہ پاک ہمیں حیا عطا فرمائے. امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے با حیا نوجوان. میں گزارش کروں گا کہ اگر مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ لیں اور ہمارے تاجر اسلام بھائی بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ فائدہ آپ کو انفرادی طور پہ بھی ہوگا، اللہ نے چاہا تو اجتماعی طور پر بھی ہوگا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے. میرا نام ارسلان علی ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ والد صاحب کی وراثت میں سے اگر حصے داری میں سے اگر میں اپنا حصہ بیچنا چاہوں، بٹوارا ہونے سے پہلے میں بیچنا چاہوں تو کیا بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ ارسلان بھائی، ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر سجدے کے آثار تو نمایاں ہیں. کاش کہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کی جو نشانی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کر چلے، یعنی یہ نشانی ہے، داغ مانے نشانی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی جو نشانی ہے. تو لحد میں جب بندہ قبر میں اترتا ہے تو داڑھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تو گویا کہ سنتوں کو اپنانا قبر کا چراغ ہے. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے جو یہ کہا کہ بیچ سکتے ہیں وراثت کا حصہ، وہ بھی والد کی وراثت کا حصہ، وہ بھی ان کی زندگی میں، ایسی تو کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی. والد صاحب جب تک زندہ ہیں، حیات ہیں، وہ اپنی چیز کے مالک ہیں. وہ اگر کسی کو بیچ بھی دیں گے تو پیسہ ان کے پاس ہی آئے گا، کوئی اور تو اس کا مالک ہے ہی نہیں، نہ کسی اور کا رائٹ ہے. وراثت تو انتقال کے بعد جاری ہوتی ہے. ہاں، ان کو اگر تقسیم کرنا ہے اولاد کے اندر تو پھر وہ کم از کم یہ کریں کہ لڑکوں کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ دے کے برابر کمی زیادتی نہ ہو. صرف اتنی کمی زیادتی کی اجازت ہے کہ لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2، جتنے بھی لڑکے ہیں یوں سب کو وہ تقسیم زندگی میں کر دیں. سارا نہیں کرنا چاہتے، مثال کے طور پر کوئی ایک پراپرٹی ہے اس کو وہ اس انداز میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، باقی ان کے انتقال کے بعد. تو ان جزوی طور پر یا کلی طور پر وہ تقسیم کرنا چاہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے. پھر آپ کے قریب میں ہی کورنگی 5 رضا مسجد میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے. جب آپ یہ کام کرنے لگیں تو وہاں سے بھی آ کر مسائل پوچھیں اور اپنے سوالات کا جو جواب ہے وہ چاہیں. تو امید ہے کہ آپ کو مزید تشفی ہوگی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی، آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوئے اور مفتی صاحب نے ان کو بتایا کہ رضا مسجد دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں ان کے قریب ہے، تو وہاں چلے جائیں. انشاءاللہ آپ پروگرام میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت کی مختلف شاخیں، ان کے ایڈریسز اور نمبر آ رہے ہیں. تو اگر آپ کے جو بھی قریب ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. ہمارا سلسلہ بھی ہر سنڈے کو آتا ہے، ہمارے سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت بھی مختلف ایام میں آتا ہے تو اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور بالمشافہ بھی دارالفتہ اہل سنت اور مرکز اقتصاد اسلامی کی شاخوں کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے، دیکھتے رہیے مدنی چینل.
سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔